غزوہ احد میں شہید ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب، جو رشتے میں آپ کے چچا بھی لگتے تھے، ان کو آپ کی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ نے پالا تھا، اسی نسبت سے یہ آپ کے رضائی بھائی بنے۔ عرب میں چونکہ دستور تھا خادماؤں اور لونڈیاں وغیرہ رکھنے کا، یہ رسول اللہ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ یہ وہی لونڈی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ابو لہب کو جا کر بھتیجے کی خوشخبری دی۔ بھتیجے کی خوشخبری سنتے ہی ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ غزوہ بدر میں ہندہ بنت عتبہ کا بھائی ولید بن عتبہ، جو حضرت علی کے ہاتھوں جبکہ عتبہ بن ربیعہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ ہندہ کسی بھی طرح اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لہٰذا اس کام کے لیے اس نے وحشی بن حرب کو ہائر کیا۔ اس نے ہندہ کے کہنے پر حضرت حمزہ کا ناک اور کان کاٹ دیے، پھر ہندہ نے ان کا سینہ چیر کر دل نکلوایا اور اپنے دانتوں سے چبایا۔ لڑائی کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہیدوں کی لاشیں تلاش کر رہے تھے کہ ان کی نظر حضرت حمزہ پر پڑی۔ ان کی لاش کی اس قدر بے حرمتی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں ایک چادر سے ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی سگی بہن یعنی رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ رسول اللہ نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، جذباتی ہو جائیں گی، بھائی کی لاش کو کس قدر دیکھ سکیں گی، ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنی والدہ کو لاش دیکھنے سے منع کر دو۔ انہوں نے والدہ کو رسول اللہ کا پیغام دیا۔ آپ حضرت صفیہ کے جواب پر غور کریں اور محسوس کریں، کیا اطاعت ہے، کیا بندگی ہے، کیا فرما برداری ہے اور کیسا صبر ہے۔ حضرت صفیہ بولیں، میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ سے جا کر ذکر کیا تو ان کا جواب سن کر آپ نے ان کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آ کر اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی بخشش کی دعا کی۔ حضرت صفیہ بھائی کے کفن کے لیے 2 کپڑے بھی لائی تھیں۔ صحابہ انہیں کفن پہنانے لگے تو برابر میں ایک انصاری شہید بھی پڑے تھے، ان کا نام حضرت سہیل تھا۔ کفار نے ان کا بھی یہی حال کر رکھا تھا۔ صحابہ کو اس بات سے بہت شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو تو 2 کپڑوں کا کفن دیں اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ اس لیے کرہ ڈالا گیا جس میں حضرت حمزہ کے نام چھوٹا کپڑا نکلا۔ وہ ان کے قد سے بھی کم تھا، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں پر کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو،